بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم 40ویں قسط کو پیش کر رہے ہیں، غرناطہ کی شکست۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں مسلمانوں، یہ بات اب بھی مشہور ہے، غرناطہ کے اطراف پھیلی الجارو کی پہاڑیوں آج بھی ہر صبح روتی ہے، ترستی ہیں اذان سننے کے لیے، اور قرطبہ کی مسجد ساری رات جاگتی ہے۔ کسی مومن کے سجدے کے انتظار میں آج بھی اندلس کے نام سے وطن واپسی کی یاد سے مسلمان بے دریغ آنسو بہانے لگتے ہیں۔ وطن کی یاد اور وطن واپسی ایک بیماری کی طرح ہے جو انہیں لگی ہوئی ہے، اور اسی سنہرے دور کو یاد کر کے آنسو کی برسات شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آبیریا کا جزیرہ نما ہر صبح آبادوں کے روح پر پرور آوازوں سے گونجتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام بھیجے جانے والے درود و سلام سے فضائیں معمور ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اسپین کے لیے جس قدر جنگیں ہوئیں، اتنے مقابلے کسی اور ملک کے لیے نہیں ہوئے۔ یہ جدوجہد 500 سالوں تک جاری رہی۔ جب جنگوں کا خاتمہ ہوا تو 1492 میں غرناطہ کی مساجد سے اذانوں کی آوازیں آخری مرتبہ بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے مغرب کے تاج کا انتہائی بیش قیمتی ہیرا کھو دیا۔ اس کے بعد جلد ہی عیسائیوں نے انہیں اذیتیں دینا شروع کی۔ یہودیوں کے ساتھ انہیں بھی ملک بدر کیا گیا۔ اس سرزمین سے جیسے مسلمانوں نے مغرب کا باغ تصور کیا تھا، انہیں نکال بحر کیا، ان کی یادگاروں کو زمین بوس کیا، مساجد تباہ کی گئی، لائبریریوں کو جلایا گیا، ان کی عورتوں کو غلام بنا کے یورپ کے درباروں میں بھیجا گیا۔ وہ ایک فیصلہ کن نما تھا، ایک سنگ میل، ایک اہم واقعہ جس نے مکمل طور سے بنیادی طور پر رہنما ہونے والے واقعات کے دھارے کو تبدیل کر دیا تھا۔ غرناطہ کی شکست صرف ایک دن میں نہیں ہوئی، نہ ہی ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ ہوا، بلکہ یہ ایک زوال پذیر معاشرے کی آخری سانس تھی جس نے عیسائی یورپ کے مسلسل حملوں کے خلاف دفاع کرنے کی ساری قوت گنوا دی تھی۔ مؤذن کے اذانوں کی جگہ کلیسائیوں کے گھنٹے بجنے شروع ہونے سے کافی پہلے عبید اللہ یعنی ابو عبداللہ غرناطہ کے آخری امیر نے الجارو کی پہاڑوں پر کھڑے ہو کر نیچے اپنے اس صدر مقام پر جسے اس نے کھو دیا تھا آخری نظر ڈالی اور بے اختیار رو پڑا۔ اسپین سیاسی حیثیت سے بھی، فوجی اور تمدنی طور پر بھی اپنی تھکی ہوئی ہاری ہوئی طاقت تھا۔ امیر خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ ہر ایک شاہی خاندان سازشوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ بیٹا باپ کے خلاف تھا تو باپ بیٹے کے خلاف۔ مذہبی اداروں کے درمیان کشیدگی اپنے انتہا پر تھی۔ رشوت خوری کا بازار گرم تھا۔ سرکاری منتظم قتل غارت میں مشغول تھے۔ بدامنی تھی، بیرونی حملے تھے، تباہی و تاریجی کا سارا سامان یہاں ہو رہا تھا۔ غرناطہ کی شکست ایک ایسے ڈرامے کا آخری پردہ تھا جو بذات خود ختم ہو چکا تھا۔ اس پردے کو تو گرنا ہی تھا۔ آخرکار اس کے گھن لگے، دیمک لگے، ماحول کے ورور وہ مسلمانوں کا خاتمہ ہونا ہی تھا۔ مغرب ایک وسیع علاقہ تھا۔ اس میں موجودہ جدید ممالک مراکش، الجیریا، تونسیا، سینیگال، سینیگمبیا، اسپین اور پرتگال شامل تھے۔ یہ مصر اور دریائے نیل کے دہانے سے لسبائی صحرا کو جدا کرتا تھا، تو یورپ سے پائے نیرس پہاڑوں کے سلسلے اس کو الگ کرتے تھے۔ سوڈان کے صحرائے اعظم سے ہوتے ہوئے کوہ آپس کے بلند سلسلے جو کہ اندلسی مرتفع میں شاخوں کے درمیان جاتے تھے۔ پہاڑوں کے ان سلسلوں نے دونوں بر اعظمی علاقوں کے جغرافیائی خصوصیات کو آپس میں باندھ رکھا تھا۔ یہ جغرافیائی سلسلے مراکش سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس کے آخری حد اندلسی ہے، تو دوسری حد افریقہ یعنی تونسیا ہے۔ اس وسیع علاقے میں ایک الگ قسم کے باشندے سے بستے ہیں۔ یہ علاقہ اندلسی ہسپانیوں، مسلم عیسائی عرب اور شمالی افریقہ کے نو آبادکاروں کا وطن رہا ہے، تو کوہ اٹلس کے سلسلے بربروں کا مسکن ہے۔ کاہل عربوں کی اکثریت جو کہ زیادہ تر سالوں پر ہی آباد ہے، ان کی بستیاں بھی بربروں کے ساتھ ساتھ بستی چلی گئیں۔ جنوب میں تاریخی طور پر
اہم قبائل بستے تھے. یہ قبائل تھے ساناجا، زناٹا اور نفریا. اور یہ قبائل ان علاقوں کے چراغوں میں آزادانہ گھومتے تھے جو بنو ہلال جیسے دوسرے طاقتور قبائل اس علاقے کے منظرنامے کو پوری طرح مکمل کرتے تھے. کیونکہ مغرب کافی حد تک ایک وطنہ علاقہ تھا، ایک ایسا علاقہ جو اسلامی دنیا سے لاگ تلاگ تھا، اس لیے اس کو اپنی سیاسی قسمت خود آزمانی تھی. سن 1492 میں گزرنے والے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ہونے والے مکمل حالات کا جائزہ لیں. فلسطین میں جاری صلیبی جنگ 1186 میں جنگ حطین میں صلاح الدین ایوبی کی فتح کے ساتھ ختم ہو گئی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مغرب میں المقدس کا اقتدار اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا. 1196 میں الارکسوس کی جنگ میں المقدس ابو یوسف نے صلیبیوں کے خلاف بڑی فتح حاصل کی. اس کے بعد صلیبی ایک بار پھر مجمع ہوئے اور خوفناک انداز میں واپس آئے. لاس نواس ڈی تولوسا کی جنگ میں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج نے 1212 میں المقدس کو شکست دے دی. یہ شکست کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں کی تعداد سے ہو جاتا ہے. سوری دوستو. تو دوستو ان کا ایک چوتھائی حصہ اس جنگ میں کام آ گیا. المقدس کے امیر الناصر، جس نے امیر المومنین کا خطاب اپنایا ہوا تھا، اس جنگ کے بعد بہت دل برداشتہ ہو کر واپس ہوا. مراکش کے اقبال میں اپنے آپ کو قید کر لیا اور 1213 میں جلد ہی وفات پا گئے. کیسٹیلے، اراگون اور پرتگال نے احساس کر لیا کہ تاریخی موقع ہاتھ آ گیا. تینوں نے متحدہ محاذ بنا کر مسلم اسپین کی فتح کے لیے کمر کس لی. یکی بعد دیگری بڑے بڑے شہر مغلوب کر لیے گئے. 1236 میں اموی خلافت کا صدر مقام قرطبہ ان کے قبضہ میں آ گیا. 1248 میں سویلے جاتا رہا، اب صرف غرناطہ باقی رہ گیا تھا. ناصری شاہی سلسلہ کے فرد محمد ابن احمد نے 1238 میں غرناطہ پر قبضہ کیا. وہ کیارسلین بادشاہ کا باج گزار تھا، بن کر اپنے تخت کو بچانے میں اب تک کامیاب رہا تھا. سن 1333 تک غرناطہ کیاسٹلے کی ایک باج گزار ریاست بن کر رہ گئی تھی. اس سال ناصری امیر یوسف اول نے کیاسٹلے کو خراج دینا بند کر دیا اور جنگ کو عیسائی علاقوں تک لے جانے کی کوشش کی. شمالی افریقہ میں المقدس حکومت 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی. مراکش میں میرینی امیر اقتدار پر تھے، الجیریا میں زینی اور تونیشیا میں حفصی برقرار آئے. المقدس کا صدر مقام دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور اس کی جگہ 3 علاقائی صدر مقام وجود میں آئے. میکنیس میرینیوں کا صدر مقام تھا، زینیوں کا صدر مقام نیمسین اور حفصیوں کا تیونس تھا. المقدس شہنشاہ کی یاد اس قدر گہری اور تازہ تھی کہ تینوں سلطنتوں نے کئی مرتبہ ایسی ہی بڑی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی جس میں مغرب کا سارا علاقہ شامل ہو. اس طرح کی پہلی کوشش کرنے والے منصفی تھے. 1236 میں حفصی امیر یحییٰ اول نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے وارثوں میں سے ہے اور اس نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا. اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا المتنصر تخت کا جانشین بنا. ادھر دور بغداد کے حالات نے المتنصر کو ایک تاریخی موقع دیا. 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ قبضہ کرنے کے بعد اسے تباہ و برباد کر دیا تو اسلامی واقعات کے لیے مشرقی افریقہ کی طرف دیکھنے لگی. 1260 سے 1261 تک ایک سال کے مختصر عرصے کے لیے دنیا اسلام نے المتنصر کو خلیفہ تسلیم کر لیا. سارے اسلامی ممالک میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، لیکن یہ تو صرف مختصر سے وقت کے لیے تھا
کیونکہ مصر کے مملوک سلطنت کے 1261 میں کیرا میں عباسی خلافت کو اثر نو قائم کیا۔ اس کا ایک مقصد فلسطین کی جانب کوچ کرنے والی اس کی اپنے فوج کو حوصلہ افزائی بھی دینا تھا۔ یہ فوج فلسطین میں 1261 میں منگولوں کو روکنے کی آخری مایوس کن اور خطرناک کوشش میں اہم جلوت کے میدان میں کی طرف رواں تھی۔ خلافت کے کیرا کو متعلق ہونے کی وجہ سے اسلامی تاریخ کی مرکزیت مشرق کی طرف پھر سے منتقل ہو گئی۔ المنتصر کو 1 سال کی خلافت کے بھاری قیمت چکانی پڑی۔ سن 1260 میں فرانس کے لوئس نیم نے حملہ کر کے کچھ عرصہ کے لیے تیونس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ذہن میں یہ غلط تصور آ گیا تھا کہ المنتصر کو شکست دے دی جائے تو یہ اسلام کے خاتمہ کا پیش خیمہ ہوگا۔ اس عرصہ کے دوران صلیبیوں اور منگولوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا، جس کا مقصد تھا اسلامی دنیا کو مکمل طور پر فتح حاصل کر لینا۔ لوئس نہم بے شمار حملے کرتا رہا۔ تو دوستو حملے کرتا رہا، اس کے باوجود شمالی افریقہ پر وہ قبضہ نہیں کر سکا۔ اس کے حملوں کو بار بار پیچھے دھکیلا جاتا رہا۔ بالآخر 1270 میں تیونس کے محاصرہ کے درمیان ہی اس کی موت ہو گئی۔ 1212 میں لاس نواس ڈی سولا کی شکست کے اندرونی اسباب تھے، اور یہ اسباب سیاسی، مذہبی اور اقتصادی تھے۔ اسپین کے امیروں اور شمالی افریقہ کے محدثین کے درمیان کافی بدگمانی تھی۔ اس کی وجہ سے میدانی جنگ میں دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک تال میل نہ ہو سکا۔ المقدس کے دربار میں بھی مذہبی اداروں اور وزیروں کے درمیان باقاعدہ ٹھنی رہی۔ المقدس علماء اور وزیر اعظم جامی کے درمیان تو کھلے عام جھگڑے ہوئے، اور علماء نے وزیر اعظم کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس جھگڑے کے دور دراز اثرات کا المقدس کے دربار کے انتظامی طریقہ کار کے پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ امیر سلطنت کا سربراہ تھا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اس نے انتظامی امور کو چلانے کا پروانہ وزیر اعظم کو دیا ہوا تھا، تو عدالتی اختیارات مکمل طور سے سرقاضی کے ذمہ تھے۔ انتظامی، فوجی اور عدالتی محکمہ کے درمیان ہونے والی رسا کشی تباہ کن ثابت ہوئی۔ جدید اصطلاح میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادارہ کے 2 نائب اپنی نئی مصنوعات مارکیٹ میں لانے سے پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ ریاست کی مالی حالت انتہائی نازک تھی، اور افراط زر اپنی انتہا پر تھا، جس کی وجہ سے رشوت خوری کا بازار گرم تھا۔ سن 1210 میں عیسائیوں کے خلاف جنگ کے لیے اسپین جاتے ہوئے المقدس نے فیض اور سیوٹا میں قیام کیا۔ رشوت خوری کی سزا کے طور پر اس نے دونوں گورنروں کے سر کٹوا دیے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ المقدس نظریاتی اعتبار سے معتزلی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا، جس کی وجہ سے علماء کی نظر میں وہ کافی مشکوک تھے۔ صلیبیوں کے خلاف صرف ایک ڈال کے طور پر انہیں برداشت کیا جا رہا تھا، اور صحیح معنوں میں علماء کی تائید انہیں حاصل نہیں تھی۔ تو دوستو آج ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے دوسری قسط غرناطہ کی شکست کی۔ اللہ حافظ۔